السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ کیا پاکستان نے جو 1978 بلکہ 1974 سے جو پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، اب اس پالیسی کو پاکستان خیر آباد کہنے جا رہا ہے اور اب ایک نئی پالیسی افغانستان کی طرف جو ہے وہ پاکستان اختیار کرنے جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان سرد گرم اچھے برے تعلقات کی ایک پوری تاریخ ہے۔ 1978 کے بعد جب وہاں پر 1979 میں سوویت ٹروپس آئیں اور وہاں پر جو ہے وہ ایک کمیونسٹ گورنمنٹ قائم ہوئی اور پھر روسی افواج وہاں آ گئیں، تو اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لی اور پھر پاکستان جو ہے جو امریکہ یورپ نے مل کے لڑائی لڑی سوویت یونین کے خلاف افغانستان کے اندر، پاکستان کا اس میں ایک بڑا مرکزی کردار تھا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کے پاکستان کے سماج کے اوپر، پاکستان کے اوپر اثرات مرتب ہوئے۔ یہاں مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کو فروغ ملا، یہاں جہادی کلچر جو ہے اس کو فروغ ملا اور بہت سارے معاملات ہوئے، اور پاکستان اور افغانستان کے اندر موجود جو مذہبی قوتیں تھیں ان کے درمیان ایک بہت مضبوط قریبی تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوئے، اور پھر پاکستان نے یہ ایک پالیسی اپنا لی تھی۔ پہلے جو ہے وہ مختلف مجاہدین گروپس کو پاکستان حمایت کرتا تھا، اس کے بعد پھر افغان طالبان کی جو ہے وہ حمایت شروع کی گئی، اس وقت امریکہ بھی ساتھ تھا اور یہ سارے معاملات تھے۔ تو پاکستان کی ایک لمبے عرصے تک پالیسی رہی اور پاکستان یہ چاہتا یہ تھا کہ افغانستان میں کوئی ایسی حکومت نہ ہو جو کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے، وہ پاکستان کے لیے سرحد کے اوپر مسائل پیدا کرے، پاکستان کے اندر دخل اندازی کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے معاملات جو ہیں ان کو جو ہے وہ خراب کرے۔ تو پاکستان نے ایک افغان پالیسی جو ہے وہ بنائی تھی اور جو کئی دہائیوں تک چلی۔ اب کیا ہوا کہ جب سے دوبارہ افغان طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں اور ٹی ٹی پی نے اپنی کارروائیاں تیز کی ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں پاکستان میں، دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، پولیس والوں کو نشانہ بناتے ہیں، سویلینز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اسکولوں پہ حملے کرتے ہیں، تو ان کو بیسکلی لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، پھر تاوان وصول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں بنا رکھی ہیں۔ پاکستان جو ہے اس نے جب امریکہ وہاں پہ آیا 2001 میں 9/11 کے بعد اور امریکہ نے افغانستان پہ طالبان کی حکومت ختم کر دی، تو پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اتحاد قائم ہو گیا۔ پاکستان نے حمایت کی، مدد کی امریکہ کی، لیکن پاکستان پہ امریکہ کی طرف سے یہ الزام لگتا رہا، انڈیا کی طرف سے بھی الزام لگتا رہا اور قوتوں کی طرف سے الزام لگتا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک طرف امریکہ کا اتحادی ہے، دوسری طرف افغان طالبان کی حمایت کرتا ہے، ان کو پناہ دیتا ہے۔ یہ سارے معاملات تھے۔ اب طویل عرصے کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس میں پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے اور حکومت ہے، اس نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو پاکستان کے خلاف، پاکستان پہ حملے ہوں، پاکستان میں کارروائیاں ہوں، پاکستان میں فوجیوں کی جانیں جائیں، ایف سی یا پولیس کے جوانوں کی جانیں جائیں یا عام شہریوں کی جانیں جائیں۔ تو اب یہ اس قسم کی کسی کارروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے 2 کارروائیاں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے پکتیا میں پاکستان نے 4 جگہوں پہ کارروائی کی تھی اور پھر خوست میں پاکستان نے جو افغان صوبہ ہے وہاں کارروائی کی اور ٹارگٹ کیا وہاں پہ ان لوگوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے یا منصوبہ بندی میں شریک تھے یا اس کا حصہ رہے۔ تو اب یہ پالیسی یہ ہے کہ اب اس کے حوالے سے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اس نے اختیار کر لی ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی بھی افغانستان سے اس قسم کی حرکت ہوگی اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سرحد پار کر کے ادھر نہیں جائے گی اور اگر ناگزیر جب تک نہ ہوا تو پاکستان کی فضائیہ بھی استعمال نہیں ہوگی، لیکن پاکستان دیگر ذرائع سے ٹارگٹس کرے گا، نشانہ بنائے گا ان ساری جگہوں کو جہاں پہ خودکش حملہ آوروں کو تربیت دی جا رہی ہوگی یا ان کو پاکستان بھیجنے کے حوالے سے معاملات ہوں گے یا وہاں پر نون جو دہشت گرد ہیں اور یہ وہ موجود ہوں گے۔ تو پاکستان جو ہے
وہ اب افغان طالبان سے درخواست نہیں کرے گا، نہ ان کو نشاندہی کرے گا، بلکہ خود کارروائی کرے گا۔ اور یہ جو فیصلہ ہوا، 2 کارروائیاں ہوئیں، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے، افغان طالبان کے حوالے سے جو پالیسی ہے۔ کیونکہ جب افغان طالبان کی حکومت دوبارہ آئی، افغان طالبان نے قبضہ کیا افغانستان پہ، اور اشرف غنی کی حکومت گر گئی، فوج جو ہے وہ برف کی طرح پگھل کے غائب ہو گئی، تو افغان طالبان نے چند دنوں میں پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کی عملداری قائم ہو گئی۔ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے، حکومت میں بھی اس وقت ایسے لوگ موجود تھے، اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو کہ بہت حمایت کرتے تھے افغان طالبان کی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان سے پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو انڈیا کا انفلوئنس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا افغانستان کے اندر، اور پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں افغانستان کے ذریعے سے، بلوچستان ہو، قبائلی علاقے ہوں، کے پی ہو، بلوچستان ہو، تو وہاں جو مسائل جنم لے رہے ہیں اس کے اندر کمی آئے گی، اور پاکستان جو ہے ان معاملات کو ٹھیک کرے گا۔ پھر مذاکرات بھی ہوئے، آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا، جن کو لمبی سزائیں ہوئی تھیں ان کو چھوڑا گیا، جو جیلوں سے تھے کافی عرصے سے، اسی طرح اور ان کے لوگوں کو واپس آنے دیا ٹی ٹی پی کے۔ تو اب جو جس کو اب فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے اب پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے وہ تبدیل ہو گئی ہے مکمل طور پر، اور اب حکومت پاکستان نے، پاکستان کی ریاست نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا مل کے کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے ہوں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوں، اور پاکستان کے شہریوں کے اوپر حملے ہوں، یا پولیس کے اوپر حملے ہوں۔ اور اس کی اسی حوالے سے جو چند دن قبل ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی، اجلاس ہوا تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے علاوہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا تھا، اور اس کے اندر سویلین اور ملٹری قیادت نے مل کے جو ہے وہ اس نتیجے میں پہنچے اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے، اب ہم کوئی رعایت نہیں دکھائیں گے، اب ہمیں جہاں اطلاع ملے گی، اور یہ آپریشن ایسے اندھادھند نہیں ہوگا بلکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہوگا، جہاں ٹھوس اطلاعات ملے گی کہ وہاں پر اس قسم کے لوگ موجود ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں، یا وہاں اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے، یا وہاں خودکش جو بمبار ہیں ان کو ٹریننگ دے کے پاکستان بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو اب یہ طے ہوا ہے کہ پاکستان براہ راست کارروائی کرے گا، فوج نہیں جائے گی، لیکن جو ہے ڈرونز کے ذریعے، میزائلز کے ذریعے اور بہت سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ان معاملات کو کنٹرول کرے گا۔ یہ توقع بھی کی جانی چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی طویل عرصے سے پالیسی تھی کہ ہم نے جو انتہا پسند قوتوں کو پاکستان میں، مذہبی انتہا پسند قوتوں کو پاکستان میں برداشت کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی پالیسی جو ہے اب وہ جو ہے وہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ تبدیل ہوئی ہے، اور ان کو بھی اب جو ہے وہ کینڈے میں لایا جائے گا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور پاکستان کو ایک دیکھیں پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اس بات کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری، ایک جو ہے متوازن معاشرہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ انتہا پسندی کا جو معاشرے ہوتے ہیں وہ پھر لمبے عرصے تک قائم نہیں رہ سکتے، اس طریقے سے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، دنیا میں آپ کو پھر آئسولیٹ ہو کے رہنا پڑتا ہے اگر آپ نے دنیا کے ساتھ کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، دنیا کے ساتھ اپنی جو معاشی تعلقات ہیں، اپنے سیاسی تعلقات ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایک توازن کی پالیسی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک جمہوری ترقی پسند ملک کے طور کے اوپر جو ہے وہ ابھرے، اور ایک پاکستان کا جو تصور ہے، جو پاکستان کا ایک امیج ہے جو پوری دنیا میں بہت خراب ہوا پچھلے عرصے میں، وہ بہتر ہو، اور پاکستان کو ایک پرامن جمہوری ملک کے طور پہ جو ہے وہ دنیا اس کو تسلیم کرے اور اس کو مانا جائے، اس کا جو تاثر ہے، اس کا جو امیج ہے وہ ایک جمہوری پرامن ملک کے طور پہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت شکریہ۔